اب رہا یہ ایشو کہ ان سجدوں کو کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کن کن موقعوں پر یہ سجدے واجب ہو جاتے ہیں، اسی حوالے سے یہ 5 صحیح الاسناد احادیث ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 829 اور مسلم میں 1269۔ عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دفعہ ظہر کی نماز پڑھائی تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد پڑھے بغیر تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے، یعنی وہ درمیانہ تشہد بھول گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ اکرام بھی تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے یعنی آخر میں پوری تشہد اور درود شریف پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں اور بائیں سلام پھیرا اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز مکمل کروائی۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے جو سنن ابی داؤد میں 1036 نمبر ہے، لیکن وہ ضعیف ہے، لیکن اس کا صحیح طرق جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ امام طحاوی کی کتاب معانی الاثار میں ہے، جلد 1 اور صفحہ 440 پہ، اور مشکات میں بھی اس کا نمبر ہے 1020 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر امام درمیانہ تشہد بھول جائے تو جب تک سیدھا کھڑا نہ ہو واپس آ جائے، اور اگر وہ سیدھا کھڑا ہو جائے تو پھر اپنی نماز کو اسی طریقے سے مکمل کرے اور آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے۔ اب یہ آپ دیکھ لیں، یہ تمام چیزیں اور اگلی احادیث بھی سن کے آپ کو پتہ چلے گا یہ تمام کی تمام چیزیں احادیث میں آئی ہیں۔ کسی بزرگ نے، کسی مولوی صاحب نے، کسی امام صاحب نے یہ اسلام کی کوئی خدمت نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین پرفیکٹ حالت میں امت کو دے کر گئے، الحمدللہ۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1272 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے، جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز کے بارے میں شک ہو جائے اور معلوم نہ ہو کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں 3 یا 4 تو اپنے شک کو دور کر کے یقین پر بنیاد رکھے۔ اب 3 اور 4 میں جب شک پڑ جائے تو یقین کیا ہے کہ 3 کو اڈاپٹ کیا، تو یہ یقین کی ضرورت ہے کہ 3 تو پڑھی۔ پھر سلام سے پہلے 2 سجدے کر لے، اگر اس نے 5 رکعتیں پڑھ لی تو یہ 2 سجدے اس کی نماز کو جفت کر دیں گے، یعنی ایون کر دیں گے، اور اگر اس نے 4 رکعتیں پڑھی ہوگی تو یہ 2 سجدے شیطان کو ذلیل و خوار کر دیں گے۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 244 نمبر کہ جب بھی ابن آدم جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان چیخو پکار کرتا ہے کہ ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا اور اس نے سجدہ کر لیا، جنت اس کا مقدر بن جائے گی، مجھے اللہ نے سجدے کا حکم دیا لیکن میں نے اللہ کی نافرمانی کی اور میں دوزخ میں جاؤں گا، لہذا یہ 2 سجدے اس کو ذلیل و خوار کر دیں گے اگر نماز وہ 4 رکعت کی پڑھی تھی۔ اب ان احادیث سے ہمیں سجدہ صاحب کا پہلا طریقہ پتہ چل گیا۔ وہ کیا ہے؟ سجدہ صاحب کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ پوری تشہد آخری پڑھنے کے بعد دعا سمیت سلام پھیرنے سے جسٹ پہلے اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کیا جائے، پھر جلسہ اور پھر دوسرا سجدہ، یعنی 2 سجدے، اور پھر دوسرا سجدہ مکمل کرنے کے بعد دائیں اور بائیں نماز کے مکمل ہونے کا سلام پھیر دیا جائے۔ یہ ہے سجدہ صاحب کا پہلا طریقہ، اور اس میں جو غلطیاں ہیں وہ بھی پوائنٹ آؤٹ ہو گئیں، ان کو میں انشاءاللہ اینڈ پہ الگ سے بھی ایلیبوریٹ کر دوں گا کہ کن کن غلطیوں کے اوپر سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے۔